بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے میں الہ نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کے مخلوقات پہ ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن شکار نہ کرو۔ ہفتے کے دن اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، ایک دن ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کرو، مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتا، لیکن ہفتے کے دن وہ سمندر میں ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترغیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا، اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، یوں ہفتے کی حرمت باقی رہے گی، تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کے بتائے ہوئے ترغیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا کہ تم اتوار کے دن اتنی مچھلی کہاں سے لاتے ہو، تو ان کو بھی یہی ترغیب بتانے لگے، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے۔ کچھ لوگوں نے تو سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تالاب میں پھنس جائے، ہم اتوار کے دن اس مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھائیں گے۔ کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے، وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کی ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو، چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنسی ہے تو یہ شکار ہفتے کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ اس شخص کا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب وہ بستی 3 گروہ میں بٹ گئے۔ ایک 70,000 لوگوں میں وہ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے رہے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں دیوار کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے دیوار کے اس پار رہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اس لیے ہم اس پار رہیں گے۔ وہ نیک صالح لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ یاد رکھو تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے اور کہتے، یہ سب کتابی بات ہے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وہ بستی 2 گروہ میں تقسیم ہو گیا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے۔ وہ نافرمان بندے پوری رات ہنستے رہے، مذاق بناتے رہے، اور اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس پار پوری رات اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اور جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح لوگ اٹھے تو محسوس ہوا کہ دیوار کے اس پار سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔
جیسے ہی دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ نیک صالح لوگ بندروں کو دیوار سے دیکھ رہے تھے۔ ان نیک صالح میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا، چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن گئے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے۔ 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے، اسی عذاب میں فی النار ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ایسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔